الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، آج محرم الحرام کے جو کہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اس پہلے مہینے کی 4 تاریخ ہو چکی ہے اور 10 محرم الحرام جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، 10واں دن عاشورہ عشرہ سے ہے، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، یوم دن کو کہتے ہیں، یوم عاشورہ 10واں دن. تو محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور یوم عاشورہ اب سے تقریباً 6 دن بعد بدھ یا جمعرات کا دن بنے گا. یہ دن بڑی ہی فضیلتوں والا دن ہے. اللہ جل جلالہ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور 12 مہینوں میں 365 دن بنائے، پیدا کیے. اللہ جل جلالہ کے سارے مہینے بنائے ہوئے، اللہ ہی کے سارے ہی ایام بنائے ہوئے، اللہ ہی کے سارے ہی سال پیدا کردہ. اللہ کے علاوہ کسی اور نے دنوں کو ہفتوں میں نہیں بنایا، اللہ جل جلالہ کے سوا کسی اور نے دنوں کو مہینے نہیں بنایا، اللہ جل جلالہ کے سوا کسی اور نے مہینوں کو سال نہیں بنایا. اگر سال بنے ہیں تو وہ بھی میرے رب کے حکم سے، اگر مہینے بنے ہیں تو وہ بھی میرے رب کے حکم سے، اور مہینے دنوں میں تقسیم ہوئے تو وہ بھی میرے رب کے حکم سے. تو یوں تو میرے رب ہی کے پیدا کردہ ہیں سال بھر کے مہینے، سال بھر کے دن ایام، اور سال بھر میں میرے ہی رب نے مختلف دنوں کو، مختلف مہینوں کو، مختلف ایام کو، اللہ جل جلالہ نے مختلف راتوں کو ایک دوسرے دنوں کے اعتبار سے، ایک دوسرے مہینوں کے اعتبار سے
ایک دوسری راتوں کے اعتبار سے فضیلت بخشی ہے، فوقیت بخشی ہے، بہتری بخشی ہے، افضل ہونا انہیں بخشا ہے اللہ جل جلالہ نے۔ تو یوں تو سال بھر کے دن ہی اللہ ہی کے پیدا کردہ ہے، لیکن سال بھر میں کچھ دن ایسے ہیں جن کی فضیلتیں عام دنوں سے بڑھ جاتی ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں جن کی فضیلت عام مہینوں سے بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے رب نے ہی تمام دنوں کو پیدا کیا، میرے ہی رب نے تمام مہینوں کو پیدا کیا، میرے ہی رب نے سارے ہی سالوں کو پیدا کیا اور سالوں کو صدیوں میں تقسیم کیا۔ اللہ جل جلالہ کے سوا کے اور دنوں کو مہینوں میں تقسیم کرنے میں قادر نہیں ہے، میرے رب کے سوا کوئی اور مہینوں کو سال بنانے پر قادر نہیں ہے، میرے رب کے سوا کوئی اور رات کو دن بنانے پر قادر نہیں ہے، میرے رب کے سوا کوئی اور دنوں کو راتوں میں تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اگر قدرت کسی کی ذات کو ہے تو میرے اور آپ کے پوری کائنات کے رب کو ہے۔ تو انہی دنوں میں سے اللہ جل جلالہ نے یوم عاشوراء کا دن کو بھی فضیلت بخشی ہے، اور جس طرح کے فضیلت ہے ہفتے بھر کے دنوں میں جمعۃ المبارک کے دن کو، اسی طرح فضیلت ہے یوم عاشوراء کے دن کو بھی، کہ یوم عاشوراء محرم الحرام کے اندر آتا ہے، اور محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ عاشوراء کے جو ہے ان عاشوراء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوں تو ہر تاریخ 10ویں عاشوراء کہلائے گی، لیکن خصوصیت کے ساتھ سارے ہی لوگوں کا جو ذہن اذہان متوجہ ہوتے ہیں وہ 10 محرم الحرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے سال بھر کے 4 مہینوں کو حرمتوں والا مہینہ بنایا، کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی پاسداری کیا کرتے تھے، ان کی عظمت کا خیال کرتے، ان کی حرمت کا خیال کرتے۔ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا، اس میں فرق درمیان میں 2 مہینوں کا فرق آ جاتا ہے۔ تو 3 مہینے لگاتار ہیں، ان 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سن کا پہلا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو باقی ایام پر فضیلت ہے، فوقیت ہے، برتری ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ فضیلت یہ ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کی تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ جل جلالہ گزشتہ 1 سال کے اس کے گناہوں کا اسے اس روزے کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتے۔ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ جل جلالہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا اس کے لیے 1 دن کے روزے کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس دن کی، اور یہ دن اللہ رب العزت نے جو اسے خصوصیت بخشی، اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر یہ فضیلت ملی، لیکن بعض روایات ایسی ملتی ہیں جو ضعیف ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے، کہ اس دن کی فضیلت اس وجہ سے ملی، اس دن کو کہ اس دن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ اس دن کو فضیلت اس وجہ سے ملی کہ اس دن کے اندر، اس تاریخ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی خشکی پر اتری۔ اور تیسرا قول یہ ملتا ہے کہ اس تاریخ کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس تاریخ کے اندر حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جب کوہ طور اس میں نار کے اندر ڈالا گیا، آگ میں جو ہے ڈالا گیا، تو اس وقت میرے رب نے اس آگ کو گلزار بنایا۔ تو آگ کی سزا سے میرے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، تو وہ تاریخ 10 محرم الحرام کی تھی۔ اس وجہ سے 10 محرم الحرام کو فضیلت ملی۔
ایک اگلا قول بھی ملتا ہے، اور وہ قول کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، راستے میں ایک دریا آیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دریا پر اپنے عصا کو مارا تو اللہ جل جلالہ نے اس دریا کو، اس پانی کو خشکی میں تبدیل کر دیا، 12 راستے بن گئے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تعاقب کرتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے آ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خشک راستوں پر اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس پر ڈال دیا، اور بنی اسرائیل سمیت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس دریا کو عبور کر گئے۔ اور جب فرعون پیچھے سے آیا، اس نے بھی خشک راستوں کو دیکھا تو اپنے پورے کے پورے لاؤ لشکر کو ان خشک راستوں پر ڈال دیا، اور جب وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا کے بیچوں بیچ پہنچتا ہے تو میرے رب کے حکم سے جو پانی خشکی میں تبدیل ہوا، پھر میرے رب کے حکم سے وہی خشکی پانی میں تبدیل ہو گئی، اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ فرعون جو ہے اپنے قوم کے ساتھ جو ہے پانی کا اندر غرق ہوا، اور پوری آنے والی نسلوں کے لیے ایک جو ہے عبرت کا سما بن گیا، عبرت کا نشان بن گیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ قوم کے ظلم، قوم فرعون اور فرعون کے ظلم و فتن سے اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ جو اس پر اس کا ظلم ہوا کرتا تھا، جو اس پر وہ بنی اسرائیل پر سزائیں عائد کیا کرتا تھا، ان پر جو ہے ان کو اپنا غلام بنا کر انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے غلامی کی زندگی سے انہیں نجات عطا فرمائی، ظلم سے انہیں نجات عطا فرمائی، اور فرعون کے قہر سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، اور اپنا قہر قوم فرعون اور فرعون پر مسلط فرمایا۔ تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، یہ واقعہ جس تاریخ کو پیش آیا، یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی، اس وجہ سے 10 محرم الحرام کو فضیلت ملی۔ تو یہودی جو ہے، اہل یہود جو ہے، جو تورات کو ماننے والے ہیں، وہ ایمان رکھنے والے ہیں، تو اس دن کا روزہ رکھنے لگے کہ اس تاریخ کے اندر جو ہے ہمیں کو فرعون جو ظالم تھا، ہماری قوم کو، ہماری لوگوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی اور نجات عطا فرمائی۔ تو شکرانے کے طور پر یہ لوگ اس دن کا، اس تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی فرضیت سے قبل 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا اور محرم الحرام کا مہینہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اور اس کی فرضیت رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن مستحب اس دن کے اندر روزہ رکھنا برقرار رہا، سنت برقرار رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص اس دن کا، اس تاریخ کا روزہ رکھے گا، میرا رب جو ہے اس کے لیے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو کفارہ بنا دے گا۔ اور پھر فرمایا آخری سال میں، جو زندگی کا آخری سال تھا، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم الحرام کی تاریخ کے دن کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا یا 10 کا روزہ رکھوں گا۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جو سنت کے پر جان چھڑکا کرتے تھے عمل کرنے کے اعتبار سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا تھا، تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور زندگی نے اتنا وقت نہ دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے، اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سن چکے تھے، تو ان کا معمول یہ بن گیا کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ رکھتے۔ کیوں رکھتے؟ اس وجہ سے بھی منع فرمایا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ خالف المشرکین، یہودیوں کے اندر شرک ہے، کفر ہے، تو میرے نبی نے ان سے ان کی مشابہت کرنے سے، اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ کیا فرمایا؟ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت اختیار کرو، مشرکین کی مخالفت اختیار کرو، چونکہ وہ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، لہذا آج کے بعد اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو یہودیوں سے مشابہت سے بچتے ہوئے میں جو ہے 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ بھی رکھوں گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تو ساتھ میں 9 کا یا 11 کا روزہ بھی ساتھ میں ملا لیتے، 2 دن کا روزہ رکھتے تاکہ ایک دن کے روزہ رکھنے میں اہل یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، اہل یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، اہل یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو اس دن کے اندر بعض لوگ جو ہے بہت ساری چیزیں تقسیم کرتے ہیں، کھانا جو ہے اپنے لیے فرض سمجھ کر اس کے اندر جو ہے تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کے جو ہے خاطر تواضع کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس تاریخ کے اندر جو ہے آپ جو ہے مختلف رسومات کو اختیار کرنا، قبرستان جا کر قبروں کی لپائی کرنا اور بہت ساری بدعات جو ہے رائج ہو چکی ہیں، یہ کرنا یہ عین عبادت ہے، جبکہ یہ سب بدعات ہیں۔ ہاں ایک روایت ملتی ہے جس کی سند کچھ بہتر معلوم ہوتی ہے، اور وہ روایت کیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس تاریخ کے اندر یعنی 10 محرم الحرام کو اگر اپنے اہل و عیال پر، اپنے غلاموں پر، اپنے نوکر چاکروں پر، اپنے جو ہے بیوی بچوں پر، اپنے خدام پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے والدین پر، اپنے پوتوں پوتیوں پر، اپنے نواسے نواسیوں پر، اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں پر اس دن کے اندر جو ہے عام معمول سے ہٹ کر اچھا خرچ کر دے، ان کے لیے اچھا کھانے کا انتظام کر دے، تو اللہ رب العزت سال بھر اس کے رزق کا اندر برکت عطا فرماتے ہیں، سال بھر اس کے رزق کا اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک روایت ضرور ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کے اندر رسومات ہیں سب بدعات ہیں، ان کا کوئی حدیث کے ساتھ کوئی صحیح سند ان کے متعلق موجود نہیں ہے۔ اور پھر میرے نبی نے تو یہ بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارا بچہ، ہمارا جوان، ہمارا بوڑھا، ہمارا مسلم کیا کرتا ہے؟ اہل یہود کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کا رہنا سہنا یہودیوں جیسا، اس کی شکل و صورت یہودیوں جیسی، اس کی لباس پوشاک یہودیوں جیسا، اس کی بال، اس کے لباس، اس کی چال ڈھال سب اہل یہودیوں جیسا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنی شکل کو ایسا بنائے کہ میں انگریز لگوں، جان بوجھ کر اپنے بالوں کی کٹائی اس وجہ سے اس انداز سے کرائے کہ میں انگریز لگوں، جان بوجھ کر اپنا لباس پوشاک اس نیت سے پہنتا ہے، پینٹ پتلون کہ میں انگریز جیسا لگوں، اگر کوئی شخص اپنی داڑھی اس وجہ سے کٹواتا ہے کہ میں انگریز جیسا لگوں، تو اس کے لیے سزا ڈبل ہو جاتی ہے، اس کے لیے سزا ڈبل ہو جاتی ہے۔ داڑھی کٹوانا یہ الگ سے حرام عمل ہے، اور اس وجہ سے داڑھی کٹواتا ہے کہ اہل یہودیوں جیسا ہو جاؤں، ان جیسا خوبصورت تصور کر کر اپنے چہرے کو بناتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، کیونکہ میرے نبی کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے یہ وعید ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن میرا رب انہی میں سے انہیں اٹھائے گا، کل قیامت کے دن انہی میں ان کا حشر نشر ہوگا۔ اگر یہودیوں جیسی شکل بنائے گا تو اہل یہودیوں میں ان کا شمار ہوگا، اگر اہل نصارہ جیسی شکل بنائے گا تو اہل نصارہ میں اس کا شمار ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، ان کی وضاقتہ، ان کا رہنا سہنا، ان کا لباس پوشاک، ان کے بالوں کی کٹنگ، یہ ساری مسلمانوں جیسی بنانے کی کوشش کرو، صالحین جیسی بنانے کی کوشش کرو، انگریزوں جیسی بنانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر میرے اللہ نے اسی آیت کریمہ کے اندر آگے چل کے بیان فرمایا فلا تظلموا، کیا فرمایا کہ تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کس اعتبار سے ظلم کرنا؟ کہ اس مہینے کا اندر، اس تاریخ کا اندر مختلف رسومات کو اپنی طرف سے ثواب سمجھ کر، اجر سمجھ کر، مختلف رسومات کو اپنا دین کا حصہ سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، نبی کی سیرت سمجھ کر، نبی کی سنت سمجھ کر، قرآن کا فرمان سمجھ کر اگر کوئی شخص ان بدعات اور رسومات کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے وجودوں پر ظلم کرتا ہے۔ لہذا اپنے ہر طرح کی رسومات سے بچیں۔ صرف 2 میں نے آپ حضرات کے سامنے روایات بیان کی۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر اس 10 محرم الحرام کو عام معمول سے ہٹ کر اچھا کھانا دے دیتا ہے تو سال بھر اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔
دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے، اگر صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، کراہت میں آتا ہے۔ اگر 10 کے ساتھ 11 کو شامل کر لیتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے، اور روزہ رکھنا مستحب عمل ہے، اور فضیلت اتنی بڑی مل جاتی ہے کہ 10 کے ساتھ اگر کوئی شخص 11 کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے یا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت سال بھر کے گناہوں کا اس کے روزے کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں، اس روزے کو اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں 10 محرم الحرام سے کچھ چیدہ باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، لہٰذا ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور ہر طرح کی بدعات اور رسومات سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنتوں کا اہتمام فرمائے۔